باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ درس کا سلسلہ اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچا تھا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ یا صراط مستقیم کیا ہے؟ آگے کی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی وضاحت کر دی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کن پر انعام کیا ہے اس کی وضاحت سورہ نساء کی ایک آیت میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون لوگ؟ شہد و نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو گویا کہ اس آیت سے منعم علیہ گروہ کی وضاحت ہو گئی کہ انعام جن پر کیا گیا ان کا راستہ کون سا ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے نا کہ صراط مستقیم قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا، وہی صراط مستقیم ہے، یعنی دین اسلام۔ اور اس کے علاوہ، اسلام کے علاوہ حدیث قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی اسلام کے علاوہ اور طریقہ تلاش کرے گا تو اللہ رب العالمین وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو گویا کہ اسلام کا جو راستہ ہے نا، اسلام ہی صراط مستقیم ہے، اللہ اور رسول کی باتیں ہی صراط مستقیم ہیں۔ 3 صدیوں میں جن کے بارے میں آپ نے خیر القرون کی گواہی دی ہے، اس زمانے میں جو چیزیں دین تھیں وہی دین ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ، اس زمانے کے علاوہ جو چیزیں نئی ایجاد ہو گئی ہیں وہ صراط مستقیم نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں صراط مستقیم ہم چاہتے ہیں تو ہمیں قال اللہ اور قال رسول، دین اسلام ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا ہمیں، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب غضب نازل کن پر ہوا ان کے بارے میں صحیح حدیث ہے، اور لوگوں کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین یعنی گمراہ فرقے سے مراد نصارہ ہیں۔ یہودیوں نے جانتے بوجھتے تورات میں نشانیاں پڑھی تھیں، جانتے تھے کہ سچے نبی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائے، عناد کی بنا پر، اپنے کفر کی بنا پر سرکشی کی بنا پر۔ اور نصارہ نے ان کو گمراہ اللہ نے کہا، تو انہوں نے اصل میں دین کو معلوم ہی نہیں کرنا چاہا، صحیح راستہ تلاشا ہی نہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، جس حال میں تھے وہ اسی میں مگن رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو گمراہ کہا ہے، دونوں مغضوب علیہ ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہے نا اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، یا لعنت اللہ علی النصارى والیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو
غضب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کی غضب ہو، تو ظاہر بات ہے کہ مغضوب علیہم وہی لوگ ہیں، لیکن صرف وہی لوگ نہیں ہیں بھائی، ان کے راستے پر جو بھی چلے گا نا تو وہ مغضوب علیہم ہے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں میں سے بھی کچھ فرقے ایسے ہیں جو مغضوب علیہم ہیں، کیونکہ ان کا راستہ بھی یہود و نصارہ کا راستہ ہے، تو اسی لیے ہمیں ان کے راستے سے بچنا چاہیے، یہودیوں کے اور نصارہ کے راستے سے بچنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں وَلَضَّالِّينَ کے آخر میں آمین کہی جاتی ہے۔ اگر آدمی زور سے آمین پڑھتا ہے تو زور سے آمین وہ وَلَضَّالِّينَ پڑھتا ہے تو زور سے آمین کہنا چاہیے، اگر آہستہ پڑھتا ہے تو آہستہ کہنا چاہیے۔ آمین کہنے کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جس کی آمین نہ فرشتوں کے آمین کی موافقت کر جائے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کرام مسجد میں نہ مسجد نبوی میں اتنی زور سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد نبوی گونج جایا کرتی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آمین کے تعلق سے یہ ہے کہ آمین ایک دعا ہے نا، اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ کذالک فلیکن، یعنی ایسے ہی ہو، یعنی جیسے دعا سورہ فاتحہ میں جو باتیں کہی گئی ہیں نا، بندے نے تعریف کی اللہ کی، پھر اللہ سے دعا کیا ہے، اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے ہی ہو جیسے میں نے مانگا ہے، جیسے میں نے کہا ہے، اور ہمیں نامراد نہ کرنا یہ بھی معنی کیا گیا ہے، اے اللہ تو قبول کر یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ دعا ہے، اور دعا سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے، دیکھتے ہیں آپ، اور دعا کے آخر میں آمین کہی جاتی ہے، تو ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ بہرحال آمین کی فضیلت ہے، اور یہ مختصر تفسیر تھی سورہ فاتحہ کی۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ سے تفسیر کا اور افتتاح کیا جائے گا، درس دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے بچائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور مرتے دم تک اس کے اوپر ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔